علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور، اللهم صل عليه صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ ایک بار آپ تمام حضرات نے نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک و مسعود یہ مبارک اور پرکیف مہینہ سید الابرار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے منور و مرصع رہتا ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اس تاریخ کی مناسبت سے بزم نعت، بزم سرور کائنات، بزم نور منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے بھی یہ کام انجام دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر جگہ جگہ فرمایا۔ اس کو ذرا
بس رائٹ. آپ رہنے دیجیے. ایک بار درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بزمیں منعقد کرنا، ذکر میلاد شریف، اس کی شان سے قائم کرنا، یہ سب اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کی دولت بلا شبہ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی. اسی لیے اللہ تعالی نے پورے قرآن میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا. ہوا چلائی، پانی برسایا، سبزے اگائے اور تمہارے رزق کا طرح طرح سے انتظام کیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائی، مگر ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے اپنے احسان جتانے کا ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں وجود دیا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا. اس نے بہت سارے احسانات، انعامات کا ذکر کیا، مگر جتانے کا جہاں تک ذکر ہے، بس دو باتوں کو میں نے قرآن عظیم میں پایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتایا یا نعمت ایمان عطا فرمانے پر. پورے قرآن میں یہی دو مقام ہیں جہاں پر احسان جتایا. فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. آپ اعلان فرما دیں کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ. لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں نعمت ایمان عطا کی، نعمت ایمان عطا کی. وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. یہ ایمان اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ کوئی بھی نعمت ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آدمی کو اونچی سے اونچی کرسی کیا بادشاہت مل جائے، مگر ایمان نہ ہو تو اس کا استقبال جہنم کرے گی. جنت کا ایک دروازہ بھی اس کے لیے نہیں کھلے گا. ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے صبح و شام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں. حدیث پاک میں آقا کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فجر اور عصر کی نمازوں میں پابندی سے حاضری دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو دن بھر انتظام عالم کا کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جو رات بھر یہ اس کارخانے عالم میں اللہ کے احکام کو صادر کیا کرتے ہیں، یہ دونوں وقت کے فرشتے ان دو نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں۔ جب رات کی ڈیوٹی والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو تم لوگوں نے کس حال میں پایا؟ تو اللہ سے وہ فرشتے ہیں، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ ان فرشتوں سے یہ دریافت کرے گا، کس لیے؟ تاکہ اس کا اعلان ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے سب کہ بندے کیا کر رہے تھے اور کیا کریں گے، کیا کر چکے، یہ سب معلوم ہے اللہ، مگر فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ عرض کریں گے یا رب ہم جب گئے تو ان کو نماز میں پایا، اور جب چلے تو نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئے تب ہم چلے۔ یہ دونوں وقت کے فرشتے کریں، مطلب کیا ہوا؟ رات کو جنہوں نے ڈیوٹی دی ہے وہ فرشتے فجر کی نماز پڑھ کر کے جائیں گے، اور دن میں جنہوں نے ڈیوٹی دی ہے وہ عصر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، اور انہی دونوں نمازوں میں رات کی ڈیوٹی والے عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں، اور دن کی ڈیوٹی والے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور عصر پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرشتے آئے تو بندوں کو عبادت میں پایا، اور جا رہے ہیں عصر کے بعد تو عبادت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے تم ان دو نمازوں میں پابندی کیے کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تعریف چاہتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں مسجد کی جماعت کا اہتمام کرو، مگر فجر اور عصر میں خاص طور سے اہتمام کرو، کہ یہ فجر کے وقت دن کی ڈیوٹی والے بھی آ جاتے ہیں، اور رات میں جنہوں نے ڈیوٹی کی وہ بھی فجر میں شریک ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دن بھر کی ڈیوٹی والے شریک ہوتے ہیں، اور رات کو ڈیوٹی کرنے والے وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ہم جب گئے تو وہ نماز میں تھے، اور جب چلے وہاں سے واپس تب بھی ان کو نمازی پڑھتے پایا۔ تو اس لیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا، میرے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاص آسمان دنیا پہ اترتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ ينزل في ينزل على السماء الدنيا في آخر لیل، رات کے آخری حصے میں اللہ کے فرشتوں کی رحمت خاص اترتی ہے۔ اور یہ کیوں یہ رحمت خاص اترتی ہے ہر رات کے پچھلے پہر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یادگار ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاکدان گیتی پر تشریف لانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہر رات کو اسی وقت نازل سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا نعمت ہونا خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال انبیاء کرام بہت سے تشریف لائے اور سب کی آمد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تمہید ہے۔ سب نے یہ بتایا، اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا میں خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی اے اللہ ہماری یہ کارگزاری تو قبول فرما لے، اور اس کے بعد یہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اے اللہ اس مکے کی عظمت بڑھانے کے لیے اپنا خاص رسول بھیجنا اس مکے میں۔ اس لیے بڑے بڑے شہروں میں بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، مگر مکے میں کوئی تشریف نہ لایا۔ ایک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس میں شریک رہے، پتھر لے کر آتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس کی جڑائی کرتے، اس طرح خانہ کعبہ بنتا گیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ دیوار کو اونچی کر رہے تھے، اس پتھر کی ایک شان، جتنی دیوار اونچی ہوتی اسی کے ساتھ قدم پاک کے نیچے جو پتھر تھا وہ بھی اونچا ہوتا جاتا، وہ بھی اسی حساب سے بڑھتا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کو پتھر پر پتھر رکھنے کے لیے اپنی اونچائی دیوار کی اونچائی کے ساتھ بڑھانے کے لیے ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فی آیات بینات مقام ابراہیم کہ مکے میں یا خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم کہا گیا آیات بینات، بہت سی نشانیاں ہیں، اور ذکر کیا صرف مقام ابراہیم کا۔ مقام ابراہیم اس وجہ سے کہ مقام ابراہیم صرف ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کی عجیب عجیب شان ہے کہ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کو بوسہ دینے کا اس کو وقت ملا۔ دوسرے یہ کہ کعبہ جیسے جیسے اونچا ہوتا گیا اس کی دیواریں اونچی ہوتی، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، تاکہ کسی مچان کے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے خانہ کعبہ کی تعمیر میں۔ تو اس طرح یہ خانہ کعبہ تیار کیا۔ تو مقام ابراہیم یہ اللہ کی ایک نشانی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالی نے کتنے زمانے سے کی ہے۔ سوچیں آپ، آج تک وہ مقام ابراہیم محفوظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 3000 سال پہلے، اور 1500 کے قریب اب یہ ادھر گزر گئے، تو 4500 سال کی یادگار اب تک موجود ہے۔ اور خانہ کعبہ، سبحان اللہ، حجاج ابن یوسف نے اس پر منجنیق پھینکی تھی، سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کرنے جب آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی۔ بہرحال یہ خانہ کعبہ روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے، یعنی بیت المقدس 50 سال پہلے آدم علیہ السلام سے پیدا بنا، اور بیت المقدس سے 50 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر، سمجھ گیا؟ پھر وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ سیدھا ہو گیا، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی آدم علیہ السلام نے، پھر نوح علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قریش نے، پھر سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غلاف چڑھانے کا اہتمام فرمایا۔ جب لشکر لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت حضرت ایک صحابی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی مکے میں داخل ہوئے، آگے آگے تھی
انہوں نے کہا الیوم تحل الکعبہ، الیوم تستحل الکعبہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن مکے میں خونریزی کا دن ہے، آج کے دن کعبہ حلال ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے گئے۔ ابو سفیان نے جب رسول پاک آخری دستے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک سے ابو سفیان نے کہا کہ سعد ابن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ لقد کذب، انہوں نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا باڑا بٹنے کا دن ہے، آج کا دن تکسل کعبہ، الیوم تکسل کعبہ، کعبے کے خلاف کوشی کا دن ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھایا، کتنی برکت، سبحان اللہ۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک ہمیشہ غلاف کعبہ ہی میں کعبہ رہتا ہے، اس غلاف میں، اور ہر سال 2 بار کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے، رجب میں، محرم میں، اور یہ اپنے طور پر عظمت کا اظہار ہے۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار سے ساری کائنات کی رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ آقا کائنات فرماتے ہیں کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، ساری مخلوقات میرے نور کا جلوہ ہے اور میں جلوہ نور الہی۔ اس سے آپ سمجھیے کہ ساری کائنات کے اوپر کس کا کرم برس رہا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے آقا تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے استقبال کے لیے یہ ایسا آسمان کا شامیانہ اللہ نے دان دیا کہ ہزاروں سال بیت گئے مگر اس آسمان کے شامیانے میں ایک خراج نہیں گیا، کوئی بوسیدگی کا نشان نہیں، کوئی اس میں دھبا نہیں پیدا ہوا۔ جیسا آسمان پیدا ہوا اب تک ویسا ہی آسمان، اور اللہ نے ان کی آمد کا انتظار یہ کیا کہ پانی کے اوپر زمین، مٹی کی زمین کو بچھا دیا۔ ذرا سوچیں، پانی کے اوپر مٹی جب گرتی ہے تو تنشین ہو جاتی ہے، مگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی نیچے، پانی ہی پانی۔ آج بھی سائنس والوں نے اعتراف کیا کہ زمین کے نیچے پانی، اب پانی پر زمین کو قائم کرنا یہ کسی سائنس کی قوت نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ وزنی چیز نیچے جاتی ہے، پانی اوپر ہو جاتا ہے، پانی سے وزندار چیز جو بھی ہوگی وہ نیچے جائے گی۔ کثافت چاہتی ہے تحتانیت کو، اور نورانیت چاہتی ہے فوقانیت کو۔
تو اس وجہ تھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں تشریف لے جانے پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ میرے آقا نور ہیں اور نور ہیں۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے، ما کان لہ ظل لا فی ضوء شمس ولا فی ضوء قمر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، نہ آفتاب کی دھوپ میں اور نہ چاند کی چاندنی میں کوئی سایہ نہیں پڑتا تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آفتاب کی نورانیت ہو کہ چاند کی چمک دمک ہو، یہ سب کا سب میرے آقا کی نورانیت کا جلوہ ہے، یہ ان کی نورانیت کا جلوہ ہے۔ وہ نہ آتے تو نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا، نہ آسمان کی کہکشاں ہوتی نہ تاروں کی انجمن ہوتی، یہ سب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے آج یہ میں خار ہوں، بک گئے روز عدل پیر خرابات کے ہاتھ، سب کے سب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے، انہی کے نور کا جلوہ بن کر۔ اس لیے وہ ساری کائنات کے مالک ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم، رسول اعظم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث خدم، یہ سب کچھ ہے، یہ سب ہے آیا تمہارے لیے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان سب چیز پر ہے، ہر ایک پر، ہر زیر و زبر پر، ہر خشک و تر پر، ہر تہو بالا پر اللہ نے اپنے حبیب کا حکم نافذ کر دیا۔ اللہ نے یہ کیا کیا؟ ذرا سوچو کہ میرے آقا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ میں برچے میں برچا بانٹ کر لگائیں، ہیلو لمبا بھی کر لیں، چاند کا کچھ نہیں کر سکتے، ایک خراک بھی نہیں لا سکتے، مگر آقا کائنات ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹی پر پہنچے۔ مکے والوں نے کہا آپ اگر سچے نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ آقا کائنات نے یوں اشارہ کیا تو کٹ گیا، ایک تو انگلی کے اشارے سے زمین کے افق کے قریب پہنچ گیا اور ایک وہی رہا ٹکڑا، یہ اتنی تاکہ اندھے سے اندھا بھی آدمی ہو تو دیکھ لے کے چاند کے دو ٹکڑے ہو، یوں وہیں پر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے وہ آنکھ میں بال پڑ گیا تھا، کیچڑ کچھ غلط جگہ جم گئی تھی، اس طرح سے کہتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور پھر چاند کے ایک ٹکڑے کو انگلی کے اشارے سے افق کے قریب پہنچا دیا اور پھر اس کو واپس لے گئے، وہاں جوڑ دیا۔ سب نے دیکھا، یہاں تک کہ اس وقت جو ہندوستان کا راجا تھا اس کے احوال میں بھی
اس کا ذکر ملتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اس وقت کے کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت دنیا میں تشریف لائی ہے، اسی کی وجہ سے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بہرحال ہندوستان والوں نے بھی دیکھا تھا، اور ہندوستان کی پرانی تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ظاہر فرمائی کہ اکیلے مکے کی اس سرزمین پر آپ نے پرچم اسلام لہرایا، جو کہ کفر، الحاد، شرک اور بدی میں مبتلا تھی۔ ان کے لیے شراب نوشی بڑا مقدس عطیہ تھا، ان کے لیے جوا، بدکاریاں، یہ سب اپنی موج پرتاؤ دینے کے ذریعے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ ڈالی اور سارا معاملہ بدل گیا۔ ذرا سوچئے کہ آقا کائنات مکے میں تشریف لائے، شروع میں سب مکے والوں نے 1-2 کو چھوڑ کر مخالفت کی، آہستہ آہستہ چند لوگ اسلام لائے۔ ایک بار میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے۔ دوسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور جب اسلام لائے تو نماز کا وقت ہوا، بیت ارقم میں نماز کا انتظام ہونے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا کام ہو رہا؟ فرمایا یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت جس کو صلاۃ کہتے ہیں، ابھی وہ ادا کریں گے۔ تو اللہ کی عبادت کعبے کے پاس کیوں نہیں ہوتی، یہاں کیوں ہوگی؟ کہ ابھی مطلعات کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہیں پر ہو، وہاں جانے میں ہنگامہ ہوگا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب بھی آپ وہاں پر جماعت قائم کریں گے ہنگامہ ہوگا، جب بھی لے کر جائیں گے ہنگامہ تو ہوگا، اس لیے اس ہنگامے کو آج ہی کیوں نہ نپٹ لیا جائے۔ عمر مسلمان ہو گیا ہے، جب کافر تھا تو اپنے کفر میں جرأت مند تھا، اور اب مسلمان ہو گیا تو اپنے اسلام میں جرأت مند۔ یا رسول اللہ وہی نماز ہوئی، کعبے کے سامنے جماعت کھڑی ہوئی، ابو جہل اور اس کے گنڈے آ کر حملہ آور بیچ نماز میں، مگر اس میں ان لوگوں میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سب سے زیادہ زخمی ہوئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ دفاع کرنے میں یہی 2 حضرات زخمی ہوئے۔ اور پھر بعد میں یہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو چند منٹ 5 وقت میں دیے جائیں گے، اس میں آپ نماز پڑھیے چلے جائیے۔ تو جماعت خطرت سے ہونے لگی۔ حضرت عمر کی جرأت اسلامی کس قدر اہم ہے کہ ان کی اس جرأت کی وجہ سے اب نماز جو چھپ کر پڑھی جاتی تھی اب اعلان کعبے کے گرد پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی شوکت
آقا کائنات کی آمد سے بڑھائی اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جس پر پڑ گئی اس کو قیمتی بنا دیا. ذرا سوچیں، مدینہ آج مدینہ ہے مگر وہ کیا تھا؟ یثرب یعنی بیماریوں کا سرچشمہ، بیماریوں کا مرکز. جو جاتا وہاں بیمار ہو کر کے ملیریا میں تپ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا. رسول پاک کے والد ماجد وہاں گئے، وہ بھی انتقال ادھری مدینے میں. اور ابوا مدینے کے جوار میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے. وہاں آپ پہنچے تھے، وہاں بھی یہ گئی تو یہ حال. مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو اللہ تعالی سے عرض کی، اے اللہ، مدینے کو، اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، اس کو مدینہ بنا دے. اور اے اللہ، یہاں کا جو ملیریا کا بخار ہے وہ یہاں سے ہٹا دے. اور چنانچہ وہاں کا بخار اب ختم ہو گیا. نہ وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اب وہ مدینہ سر چشمہ شفا ہو گیا، بیمار جائے شفا پا جائے. یہ برکت ہے. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا. دیکھیے ان کی رحمت ہے کہ جتنے انبیاء کرام کے زمانے میں نبی کا باقی کوئی ہوتا اس قوم پر عذاب اتر آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، سلیمان علیہ السلام کی قوم، ہر قوم پر جب بغاوت کی عذاب اترا. یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام کی مخالفت کی تو اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان میں سے بہتوں کو خنزیر اور سور بنا دیا اور باتوں کو بندر بنا دیا. سمجھ میں آیا؟ جعلنا منهم القردة والخنازير، یہ اللہ تعالی نے فرمایا. مگر آقا کائنات رحمت ہیں کفار کے لیے، اس لیے کہ کفار نے رسول پاک کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی، بہت کچھ، مگر آقا کائنات نے یہی کہا، یہی فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے، تو ان کو ہدایت دے. اس لیے اب آپ سمجھے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مرتبہ فرما دیتے اے اللہ ان مکے کے ظالموں کو تباہ کر دے، تباہ ہو جاتے تھے. میرے آقا کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر
میرے آقا نے دعا کرنے کے علاوہ کبھی بھی لوگوں کے حق میں دعائے ہلاکت نہیں کی، دعائے رحمت کی، دعائے ہلاکت نہیں فرمائی. اس لیے فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے. صرف ایک موقع پر جبکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر سخت ظلم ہوا کہ 70 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے بلایا، رسول پاک سے یہ کہہ کر بلا کر لے کے گئے کہ بیر معونہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے 70 علماء اور قراء کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یہ لوگ دین اسلام کی ہمیں تعلیم دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، مگر حرام ابن ملحان کو آپ نے سردار بنایا. سیدنا انس ابن مالک کے ماموں ہوتے ہیں حرام ابن ملحان. یہ گئے اور جا کر گئے تو پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو 70 ساتھیوں میں تھے 65 آدمیوں کو ایک جگہ چھپا دیا، 3 آدمیوں کو لے کر اپنے ساتھ چلے، ان کو ایک جگہ چھپا دیا. دیکھو میں اس قوم میں جا رہا ہوں، اگر یہ لوگ میرے ساتھ حسن سلوک کریں تو تم لوگ تینوں آدمی آ کر قوم کو بتا دینا، یہ لوگ یہ قوم کے لوگ بھی آ جائیں گے، سب 70 کے 70. لیکن اگر یہ لوگ مجھے قتل کر دیں تو چپکے سے تم لوگ آنا اور آ کے بتا دینا کہ آپ لوگ مدینے چلے جائیں گے. تو یہ تم لوگ کرو. اب 3 آدمی چھپ گئے، ایک حرام ابن ملحان گئے بیر معونہ کے عامر ابن طفیل وغیرہ جو اس کی قوم تھی ان کے پاس. تو حضرت حرام ابن ملحان نے ان کے سامنے کہا لوگوں میں رسول پاک کی طرف سے تمہاری ہدایت کا سامان لے کر آیا ہوں، تم ایمان لاؤ اور اس بات کو تسلیم کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ابھی بات کر رہے تھے طفیل ابن عامر ابن طفیل نے آنکھ سے اشارہ کیا ایک آدمی کو کہ جاؤ ان کے پیچھے سے ان کی پیٹھ میں نیزہ مار دو. آنکھ سے اشارہ کیا. اب وہ آیا، آپ ابھی ادھر لوگوں کو تلقین کر رہے تھے اور پیچھے سے اس نے پیٹھ میں ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے باہر ہو گیا. آپ نے خون بخاری شریف میں کہ آپ نے اپنا خون دونوں ہاتھوں میں جو فوارہ آ رہا تھا وہ جمع کیا، چہرے پر ملا، سر پہ ملا اور فرمایا عرض کی اللہم فت ورب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم اے اللہ میں تو کامیاب ہو گیا. اور چہرے پر اور سر پر اپنا خون مل رہے تھے، کہہ رہے تھے اے اللہ قیامت کے دن مجھے اسی طرح اٹھانا جیسے میں نے خون سے اپنا. یہ ذرا سوچو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ قیامت میں خوبصورتی کے ساتھ اٹھے، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی کا انداز لے کر قیامت میں اٹھے. یہ تو اس طرح سے حضرت حرام
اعلان شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ جو 70 آدمی تھے ان کو 3 آدمی بھاگنے لگے، ان تینوں کو دیکھ لیا اس قوم نے، بس کئی 100 آدمی لگ گئے اور ان تینوں کے ساتھ سارے 70 کے 70 آدمیوں کو شہید کر ڈالا۔ یہ بیر معونہ، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، جس میں دعا کرتے تھے اے اللہ فلاں کو ہلاک کر، فلاں کو تباہ کر۔ تو آیت اتری، چند دنوں تک ایسا ہوا کہ حضور یہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے تو آیت اتری لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو بولنا مناسب نہیں ہے، اما یتوب اللہ علیہم اور یعذبہم، اس لیے کہ اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت دے گا اور کچھ لوگوں کو خود عذاب دے گا۔ تو یہ رسول پاک پر یہ آیت اتری کیا بتانے کے لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنی رحمت پر اس طرح سے داغ نہ آنے دیں، بلکہ آپ کی رحمت سے لوگ سرشار۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ہم خود ان میں سے کچھ کو ہدایت دیں گے اور کچھ کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ بہرحال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہجرت کے بعد، اور کسی بھی جنگ میں رسول پاک کو شکست نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ نقصان احد میں اٹھانا پڑا کہ احد میں 70 افراد شہید ہو گئے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ غزوہ احزاب میں ہیبت یہ تھی کہ سبحان اللہ سارے عرب کے لوگ آ گئے، مگر نہیں، سب کو خندق کی وجہ سے کسی کو مدینے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ عذاب عرب آ رہے ہیں، ان سے بچنے کا کیا انتظام کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے سے ہجرت کر کے یہ آقا کائنات کی بارگاہ میں آئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنے ایران میں دشمنوں سے بچنے کے لیے چوڑی سی خندق تیار کرتے تھے اپنی آبادی کے ارد گرد، تاکہ کوئی اگر ادھر سے چھلانگ لگا کے ادھر آنا چاہے تو خندق میں گر جائے اور وہیں تباہ ہو جائے۔ تو رسول پاک نے یہ مشورہ پسند کیا، فرمایا صحابہ آپ یہ کام کرو۔ سب لوگوں نے شدت کی بھوک اور شدت کا جاڑا، اسی میں یہ مدینے کے گردا گرد خندق تیار کی، خندق تیار ہوئی، سارا احزاب عرب کے ہر قبیلے کے لوگ آ گئے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اس خندق نے کسی کو اندر گھسنے نہیں دیا۔ کوئی ایک نے چھلانگ لگائی تو 2-4 جو چھلانگ لگانے والے تھے وہ یا تو خندق میں گر کے مر گئے اور یا وہ پہنچ گئے اس پار، تو صحابہ کرام نے ان کو
ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرچم آپ کا اونچا اتارا۔ اب تو یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں آقا کائنات کی ماننے والے، چاہنے والے، کلمہ پڑھنے والے نہ ملتے۔ یہ کیا ہے؟ کیا؟ اچھا، بس اب میں باتیں مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی یہ تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صبح صادق کے قریب تشریف لائے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنا میلاد مبارک صحابہ کرام سے مشکات شریف میں شرح السنہ کے حوالے سے یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اکرم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا انا اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرى والشام۔ میں وہ ہوں کہ جب میری ماں نے مجھ کو جنا ایک روشنی ایسی پھوٹی کہ شام اور بصرہ جو شام سے بھی آگے اس کے وہ سب اس کی روشنی میں نظر آنے لگی۔ میری ماں نے ان سب دیکھا۔ یا اللہ، وہ کون سا نور تھا کہ درمیان کے پہاڑ، جنگلات سب کو اس نے ہوا کر دیا، اور وہاں تک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا کی آواز وہاں تک، نگاہ وہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا جلوہ ہے۔ تو میرے آقا نے اپنا میلاد شریف 1 منٹ میں بیان کر دیا۔ اذا ولدتنی امی رأت انا اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرى والشام۔ تو اب اس سے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میلاد کا بیان کرنا اور میلاد شریف کا قائم کرنا یہ رسول پاک کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں واہ، حضور نے تو ایک لفظ میں کہا۔ میں نے کہا بھائی، جو چیز تھوڑی حلال ہوگی وہ بڑی بھی حلال ہوگی، اور جو چیز بڑی حرام ہوگی وہ تھوڑی بھی ہو تو حرام ہوگی۔ ہاں، شراب 1 مٹکا حرام ہے تو 1 گھونٹ بھی حرام ہے، 1 قطرہ بھی حرام ہے، اور حلال ہے تو شہد کا ایک قطرہ بھی حلال ہے، اور پورا مٹکا کوئی ہضم کر سکے تو وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ میرے آقا نے جب اپنا میلاد پاک بیان کیا، انا اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرى والشام، اس سے 2 باتیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ میلاد مبارک بیان کرنا بالکل درست ہے، دوسرے یہ کہ میلاد مبارک میں رسول پاک کے معجزات اور بینات کا بیان ہوگا۔ ہاں، جیسے اس میں رسول پاک کیا کہ میں پیدا ہوا تو میں رویا، گر گرایا، یہ سب بیان کرنے سے یہ میلاد نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو حضور نے فرمایا میں پیدا ہوا تو ایک روشنی پھوٹی، ایسی روشنی کہ میری ماں نے بصرہ اور شام کے محلات کو اس روشنی میں دیکھا۔ سینکڑوں میل دور تک نظر جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نور ایسا تھا کہ سارے
حجابات کو اس نے بالکل سبحان اللہ بالکل چیر کے ان کی نگاہ وہاں تک پہنچا دی۔ یہ پہاڑ کتنے ہیں مکے سے لے کر شام تک، بیچ میں کتنے پہاڑ، کتنی وادیاں، کتنے جنگلات، مگر سب کو چیر کر حضرت آمنہ کی نگاہ قصور بسرا تک پہنچ گئی، قصور شام تک پہنچ گئی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب رسول پاک کا میلاد بیان کریں تو کچھ معجزات اور کچھ نادر اور ایسے واقعات بیان کیے جائیں جو عام طور پر نہیں پائے جاتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔